نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ومن اور کون اظلم زیادہ بڑا ظالم ہے ممن اس سے جو منع کرے روکے مساجد اللہ اللہ کی مسجدوں سے ان کے یذکر ذکر کیا جائے فیہا ان میں اسمہ نام اس کا وسعا اور وہ کوشش کرے فی میں خرابہا ان کی ویرانی میں اولئکا یہی لوگ ما کانا نہیں ہے لہم ان کے لیے ان کے یدخلوہا وہ داخل ہوں ان میں الا مگر خائفین ڈرتے ہوئے لہم ان کے لیے فی الدنیا دنیا میں خزیٌ رسوائی ہے ولہم اور ان کے لیے فی الآخرتی آخرت میں عذاب عذاب ہے عظیم بہت بڑا. دوبارہ دیکھیے ومن ازلم اور کون بڑا ظالم ہے. ازلم کس کے وزن پر؟ افعالو کے. کیا مطلب ہے؟ سب سے بڑا ظالم ممن اس سے جو منع کرے روکے مساجد اللہ اللہ کی مسجدوں سے. مساجد کس کی جمع ہے؟ مسجد کی جمع. مسجد کس کو کہتے ہیں؟ سجدے کی جگہ، نماز پڑھنے کی جگہ. اچھا اب دیکھیے کہ یہ جو لفظ گرجا ہے نا، یہ بھی اس سے ملتا جلتا ہے مسجد سے. گر جا یعنی عاجزی اختیار کر، سجدہ کر، وسجد. اصل عبادت کیا ہے؟ اللہ کے آگے گر پڑنا، ظاہری طور پر بھی اور مانوی طور پر بھی. مساجد اللہ اللہ کی مسجدوں سے ان کے یذکر ذکر کیا جائے، یاد کیا جائے فیہا ان میں اسمہ اس کا نام وسعا اور وہ کوشش کرے. سین این یہ سعی دوڑ دھوپ کرنا. حج کے موقع پر بھی سعی کی جاتی ہے نا، لیس للانسان الا ما سعی، یہ بھی سن رکھا ہوگا آپ نے. تو سعی کا لفظی معنی ہوتا ہے بھاگ دوڑ کرنا، کوشش کرنا. فی خرابہا ان کی خرابی میں، عربی میں اس کا معنی ہے ویرانی. ظاہر جو چیز خراب ہو جائے، جو جگہ خراب ہو جائے، بس اس کی طرف پھر کسی کی توجہ نہیں رہتی. خیر بے اس کا روٹ ہے اجاڑ ہونا، بے آباد ہونا. اولئکا یہی لوگ ما کان لہم نہیں تھا ان کے لیے ان یدخلوہا کہ وہ داخل ہوں ان مسجدوں میں الا مگر خائفین ڈرنے والے. فاعل سے فاعلین، خائف سے خائفین. تو خائف کہتے ہیں جس کو خوف لاحق ہو. لہم فی الدنیا ان کے لیے دنیا میں خزی رسوائی ہے. کیا معنی ہوتا ہے خزی کا؟ جو انسان کے اوپر کب آئے؟ اس کے اپنے اعمال کے بدلے میں، اس کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کے نتیجے میں. وَلَهُمْ اور ان کے لیے فی الآخرت آخرت میں عذاب عظیم عذاب ہے بہت بڑا. میں نے بہت کہاں سے لگا لیا؟ عظیم کے اندر ہی بہت کمانا موجود ہے، بہت بڑا. تفسیر: جب انسان ایک خاص گروہ سے وابستہ ہو کر اسی سے اپنی ساری وفاداریاں جما لیتا ہے تو پھر بسا اوقات دوسرے لوگوں کو اپنے اس گروہ میں آنے پر بھی ویلکم نہیں کرتا اور اپنی عبادت گاہوں کو دوسروں پر بند کر دیتا ہے، جس سے عبادت گاہیں ویران ہونے لگتی ہیں. اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ
ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ، اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں سے لوگوں کو روک دے کہ ان میں اس کا نام لیا جائے. کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ ہر گروہ، ہر فرقہ، ہر مسلک اپنی مسجد، اپنی عبادت گاہ الگ کر لیتا ہے. ہوتا نا ایسے؟ پھر اس کو وہ صرف اپنے گروہ والوں کے لیے کھلا رکھتا ہے، باقیوں کے لیے بند کر دیتا ہے. تو جب اس قدر شدت پسندی آتی ہے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کے دل پھر عبادت گاہوں سے دور ہونے لگتے ہیں. ان کے لیے عبادت گاہوں کے اندر کوئی سکون نہیں رہتا، پروٹیکشن نہیں ہوتی، کوئی سیکیورٹی نہیں ہوتی. عبادت گاہیں کس کے لیے ہوتی ہیں؟ کہ انسان وہاں پر جا کر امن پائے، اللہ کی یاد کرے، اللہ کے دین کو جانے. لیکن اگر ہم خلق خدا پر اللہ کے گھر کو بند کر دیں یا اللہ کے گھر کو اپنے گروہ والوں کے سوا دوسرے گروہ والوں پہ بند کر دیں تو نتیجہ کیا ہوگا؟ مسجدیں خالی ہونے لگیں گی، ویران ہونے لگیں گی. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو لوگوں کو اللہ کی مسجدوں سے روکے، منع کرے، ان یذکر فیہا اسمہ، کہ ان مسجدوں میں اللہ کا نام لیا جائے. یہ مسجدیں ہوں، عبادت گاہیں ہوں، ان کا مقصد کیا ہے کہ لوگ اللہ کے نام کے لیے اس میں اکٹھے ہوں. لیکن اگر اللہ ہی کے بندوں پر ان کو بند کر دیا جائے تو اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہو سکتا. وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، اور وہ ان کی ویرانی کے لیے بھاگ دوڑ کرے. یعنی بظاہر تو وہ مسجد کا بڑا خادم ہے، لیکن اپنے رویے سے مسجد کو ویران کر رہا ہے، اپنی بے جا شدت اور سختی کی وجہ سے، نفرت اور تعصب کی وجہ سے، دوسروں کے ساتھ عداوت کی وجہ سے. مسجد کیا ہوگی؟ اس میں نمازی تھوڑے ہوں گے، اس میں اللہ کا نام کم لیا جائے گا، اس میں اللہ کا دین سیکھنے والے کم ہوں گے. تو یہ نفرت کو عام کر کے ہم نے کیا کیا؟ مسجدوں کو ویران کر دیا. اولئک، یہی لوگ، ما کان لہم، ان کے لیے جائز نہ تھا، ان کو زیب نہ دیتا تھا، کیا؟ ان یدخلوها، کہ وہ داخل ہوں اس میں، الا خائفین، مگر ڈرتے ہوئے، مگر خوف کرتے ہوئے. انہیں تو مسجدوں کے اندر جاتے ہوئے خدا کا خوف لاحق ہونا چاہیے تھا، کیونکہ جس کے اندر حقیقی معنوں میں اللہ کا خوف ہو وہ ایسا کام نہیں کر سکتا کہ کسی دوسرے کو مسجد سے روکے. وہ تو ہر آنے والے کو ویلکم کرے گا. جو یہ کرے، کیا کرے؟ اللہ کی مسجدوں کو اللہ کے بندوں پہ بند کرے، ان کو ویران کرے، ان میں عاجزی کے ساتھ داخل نہ ہو. ایسے لوگوں کا انجام کیا ہے؟ لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے. آپ دیکھیں اس وقت مسلمان دنیا میں باعزت طور پہ نہیں جی رہے، رسوا ہو رہے ہیں. تو اس کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے، کیا؟ ان کی باہم مذہبی جنگیں، باہم مذہبی نفرتیں، باہم مذہبی اختلافات، اس میں ریجڈیٹی، ایکسٹریمسٹ ہونا، شدت پسندی، تعصب، باہم عداوت، باہم ایک دوسرے کے لیے نفرت اور عداوت اور بغض کے جذبات، ایک دوسرے کو برداشت نہ کرنا، ایک دوسرے کو قبول نہ کرنا، ایک دوسرے کے لیے نرم گوشہ نہ رکھنا، ایک دوسرے پہ گمراہ اور فاسق اور کافر ہونے کے فتوے لگانا. جتنا مسلمانوں نے مسلمانوں کو کافر قرار دیا ہے اتنا شاید کسی اور نے نہ کیا ہو. تو نتیجہ کیا ہے؟ لہم فی الدنیا خزی، دنیا میں بھی رسوائی، اور آخرت کے عذاب سے بھی ڈرنا چاہیے. اگر اس روش سے باز نہ آئے اور اس ظلم کو چھوڑا نہیں تو پھر بعید نہیں کہ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، کہ آخرت میں بھی عذاب عظیم سے دوچار ہوں. تو گویا دوسرے لفظوں میں اللہ کے نزدیک سب سے بڑا ظالم وہ شخص ہے جو بظاہر تو بہت نیک پرہیزگار نظر آتا ہو، بظاہر تو بہت مذہبی نظر آتا ہو، لیکن اللہ کے گھر کو اللہ کی مخلوق پہ بند کرے، اللہ کے گھر کی ویرانی کا ذریعہ بنے، اس میں محبتوں کو عام کرنے کی بجائے نفرتوں کو جنم دے. یہی کام دراصل اہل کتاب نے کیا تھا. انہوں نے کیا کیا تھا؟ یہودیوں نے جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر ڈالا تو روم کے نصارہ نے ان سے انتقام لینا چاہا. تو عراق کے ایک مجوسی بادشاہ کے ساتھ مل کر انہوں نے یہود پر حملہ کیا اور بیت المقدس کو ویران کر دیا. ان کا قتل و غارت کیا، تورات کے نسخے جلا ڈالے اور بیت المقدس میں نجاست پھینکی، خنزیر ڈالے
اور اس کی عمارت کو ویران کر دیا، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک تقریباً ویران ہی رہی. اور یہ ویرانی کس کے ہاتھوں ہوئی تھی؟ اہل کتاب ہی کے ہاتھوں، اہل کتاب کی، نصارہ کے ہاتھوں. کس کی؟ یہود کی. عبادت گاہ تو اللہ کی تھی، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اس میں سے اللہ والوں کو، یا جو بھی اللہ کا نام لیتا تھا، اس کو نکال کے اس کو ویران کر دیا. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ مکہ والوں نے کیا کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو خانہ کعبہ میں جانے نہیں دیتے تھے. پھر اسی طرح صلح حدیبیہ کے موقع پر کیا ہوا، کچھ تاریخ تو پڑھی ہوگی آپ نے، کہ مسلمان عمرہ کرنے کے لیے گئے تھے، انہیں داخل نہ ہونے دیا. پھر بالآخر کیا ہوا؟ لہم فی الدنیا خزی، انہیں دنیا میں رسوائی ملی. کفار مکہ کا اقتدار 8 ہجری میں ختم ہو گیا، مکہ فتح ہو گیا. اسی طرح خاص طور پر یہود کے بارے میں پیچھے بھی پڑھ چکے، آگے بھی آئے گا کہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ، ان پر ذلت و محتاجی چسپاں کر دی گئی. چلیے اب تھوڑا سا اس پہ سوچتے ہیں، تھوڑا سا انالیسس کرتے ہیں. وہ کون سے اسباب ہیں جن سے مسجدیں ویران ہو گئی ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے تو ایک آیت بھیجی، ایک حکم ارشاد فرمایا، اب دیکھنا ہم کو ہے کہ وہ کون سے اسباب ہیں، وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے مسجدیں ویران ہو گئیں. دیکھیے اللہ کی رحمت کب آتی؟ جب انسان اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے آگے خشوع کرتا ہے. اور اللہ کی طرف سے سزا کب آتی ہے؟ جب انسان اللہ سے نہیں ڈرتا، جب تقویٰ نکل جاتا ہے، جب وہ محسن نہیں رہتا، جب وہ خاشع نہیں رہتا، جب وہ خائفین میں سے نہیں ہوتا، بلکہ اس کے برعکس اپنی زبان اور رویوں کا غلط استعمال کرتا ہے. قرآن پاک میں آتا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ. اصل میں مسجد کی آبادی ان لوگوں سے ہوتی ہے جو اللہ پر ایمان لائیں، آخرت پر ایمان لائیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں. یہ لوگ ہوتے ہیں جو مسجدیں آباد کرتے ہیں، یعنی خود بھی نماز پڑھنے والے، زکوٰۃ دینے والے اور صرف اللہ سے ڈرنے والے. کیونکہ جو صرف اللہ سے ڈرتا ہوگا نا، وہ دوسرے کو پھر نقصان نہیں پہنچائے گا، وہ دوسرے کی قدر کرے گا، وہ دوسرے کے خلاف محاذ آرائی قائم نہیں کرے گا. حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں مسلمانوں کی مسجدیں بظاہر آباد اور مزین اور خوبصورت ہوں گی، مگر حقیقتاً ویران ہوں گی، کہ ان میں حاضر ہونے والے نمازی کم رہ جائیں گے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ مسجد کی ویرانی کا اصل مطلب کیا ہے؟ کہ ان میں عبادت کرنے والے کم رہ جائیں. یعنی ویرانی کی ایک شکل تو یہی ہے نا جو رومیوں نے یہود کے ساتھ کی تھی، کہ بیت المقدس کو پامال کیا، نجاست پھینکی، بربادی کی، اس میں جانور چھوڑ دیے، یعنی اس کو اجاڑ دیا. لیکن حقیقی ویرانی کب ہوتی ہے مسجد کی؟ جب اس میں آنے والے کم ہوں، جیسا کہ حدیث سے پتہ چلتا ہے. تو جو بھی صورتیں ہوں مسجد کی ویرانی کی، وہ سب حرام ہیں. کھلے طور پہ مسجد گرائی جائے یا پھر ایسے اسباب پیدا کیے جائیں کہ جس سے مسجد ویران ہو. تو اس کی آبادی اصل میں نقش و نگار سے نہیں ہوتی، بہت بڑی عمارت بنانے سے نہیں ہوتی. اب بھی آپ دیکھیں گے کہ بہت سی مسجدیں بہت بڑی بڑی بنی ہوتی ہیں، لیکن جب اذان ہوتی ہے اور نماز کا وقت ہوتا ہے تو 1-2 صفوں سے زیادہ نہیں لوگ ہوتے اس میں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے کہ شرافت اور انسانیت کے 6 کام ہیں، 3 حضر کے اور 3 سفر کے. حضر ہوتا حاضر ہونا، گھر میں رہنا. حضر کے 3 یہ ہیں: تلاوت قرآن کرنا، مسجدوں کو آباد کرنا، اور ایسے دوستوں کی جمعیت بنانا جو اللہ اور دین کے کاموں میں مدد کریں. یعنی ایسے لوگوں کو اکٹھا کرنا، آرگنائز کرنا جو اللہ کے دین کے کام میں ایک دوسرے کے مددگار ہوں. یہ شرافت و انسانیت کے کاموں میں سے ہے. اور سفر کے 3 کام یہ ہیں کہ اپنے توشے سے غریب ساتھیوں پہ خرچ کرنا، یعنی اکٹھے جا رہے ہوں تو اپنا مال ان پہ خرچ کرنا جن کے پاس نہیں ہے. حسن خلق سے پیش آنا اور رفقائے سفر کے ساتھ ہنسی خوشی برتاؤ کرنا، یعنی ہنسی خوشی کا معاملہ کرنا. علامہ اقبال کا ایک شعر ہے نا کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی بن نہ سکا. تو نمازیوں کی تعداد کا کم ہونا دراصل کیا ہے؟ مسجد کی ویرانی.
مسجدوں کو ویران کرنا سب سے بڑا ظلم ہے، اور مسجدوں کو آباد کرنا بہت بڑی نیکی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے مسجد بنائی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ویسا ہی گھر بنائے گا۔ یعنی مسجد بنانے کی نیت کیا ہو؟ اللہ کی رضا، نہ کہ دنیا میں شہرت کہ فلاں شخص بڑا نیک ہے، اس نے بہت خوبصورت مسجد بنوائی اور اس پہ فخر اور غرور کیا جائے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی آدمی کو بار بار مسجد میں آتا جاتا دیکھو تو اس کے ایمان کی گواہی دو۔ اللہ کی مسجدوں کو وہی آباد کرتا ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جس سے اللہ تعالیٰ خطائیں مٹا دیتا ہے اور درجے بلند کرتا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا، مشقتوں کے باوجود کامل وضو کرنا، یعنی مشکل وقت میں اچھی طرح وضو کرنا، مسجدوں کی طرف کثرت سے قدم اٹھانا، نماز کے بعد نماز کا انتظار کرنا، بس یہی رباط ہے، یہی رباط ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح یا شام کو مسجد کی طرف جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں مہمانی تیار کرتا ہے۔ جب بھی صبح یا شام کو جائے تو جب انسان اللہ تعالیٰ کے پاس جائے گا تو وہ مہمانی اس کو ملے گی۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اندھیروں میں مسجدوں کی طرف چل کر آنے والوں کو قیامت کے دن مکمل روشنی کی خبر سنا دو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک پسندیدہ جگہیں مساجد اور بدترین جگہیں بازار ہیں۔ ہمارا شوق کہاں کا ہوتا ہے؟ کسی نے لکھا ہے کہ اولیاء اللہ کون ہیں؟ اولیاء اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے دوست۔ اللہ کے دوست بننے کے لیے کیا کوئی خاص شکل بنانا ضروری ہوتا ہے؟ کوئی خاص لباس پہننا ضروری ہوتا ہے؟ کوئی خاص قسم کا کھانا کھانا ضروری ہوتا ہے؟ کسی خاص قسم کے مقام اور مکان میں رہنا ضروری ہوتا ہے؟ کوئی خاص قسم کی حرکات کرنا ضروری ہوتی ہیں؟ پھر کیا کرنا ہوتا ہے اللہ کا دوست بننے کے لیے؟ دوست کون ہوتا ہے کسی کا؟ دوستی کی کیا علامت ہوتی؟ جب آپ کسی کو اپنا دوست کہتے ہیں تو سب سے پہلے چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کے دل میں اس کی یاد ہوتی، آپ اس کو یاد کرتے ہیں نا، پھر زبان سے اس کا نام لیتے ہیں نا، پھر اس کی پسند کے کام کرتے ہیں۔ تو جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں ان کی بھی یہی علامتیں ہوتی ہیں کہ وہ دل میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، ان کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، ان کی زبان پر اللہ کا نام ہوتا ہے، وہ ہر جگہ اللہ کا چرچا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے ہیں، اور ان کے عمل میں وہ باتیں ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہوتی ہیں، اور ان کاموں کو چھوڑ دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہوتے۔ یہ ہے کرائیٹیریا ولی اللہ ہونے کا۔ تو یہ تین چیزیں جس کے اندر ہوں گی وہ ولی اللہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، ولی اللہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ غیب کی خبریں بتائی جائیں، یا کوئی خوابیں سنائی جائیں، یا کوئی ایسی باتیں کہی جائیں کہ جو عام لوگوں کے بس میں نہ ہوں۔ جو شخص بھی اللہ کا دوست ہوتا ہے پھر اس کی مدد کرنا اللہ کے ذمے ہوتا ہے۔ ظاہر ہے آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ جو اللہ کو راضی کرے گا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ اس سے راضی ہو جائے گا، اور جس سے اللہ راضی ہو جائے، جس سے اللہ محبت کرے، پھر اس کے کام سنوارنا، اس کی مدد کرنا اللہ کے ذمے ہوتا ہے۔ پھر ایسے لوگوں سے جو اللہ کی بات بتانے والے ہوں، اللہ کی محبت بندوں کے دلوں میں بھی ڈالنے والے ہوں، ان سے پھر نفرت رکھنا، عداوت رکھنا، ان کو برا بھلا کہنا، یہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے کام ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ آپ بن سکتے ہیں اللہ کے ولی کے نہیں؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت
نستغفرک ونتوب الیک